حرمت قرآن اور آئین پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قرآن ذی شان، کلام رب رحمان و حنان، جان و سامان حیات اہل ایمان۔ عربی زبان کا مشہور مقولہ ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، یعنی بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہے۔ نہ کوئی اللہ جیسا اور نہ کوئی کلام کلام اللہ جیسا۔ بالحق انزلناہ وبالحق نزل، ہم نے حقانیت کے تاج کے ساتھ اسے اتارا اور سچائی و حق کے ساتھ یہ شان و اعزاز لے کر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم ہی اس کے اتارنے والے اور ہم ہی اس کے محافظ۔ یہ عظیم معجزہ مصطفائی اس نرالے اور انوکھے اعلان کے ساتھ ظہور پذیر ہوا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس کی دکھائی راہ، اس کی عطا کردہ رہنمائی سب سے بڑھ کر مضبوط و مستحکم اور مکمل۔ حبیب کبریا شافع روز جزا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کی ابتدا قرآن، امت محمدیہ کے آغاز کی پہچان قرآن۔ غور کیجئے، توجہ فرمائیے کہ جس کا کلام وہ خالق و مالک، ٹھکانہ لوح محفوظ و مکنون، وہاں سے لانے والے امام الملائکہ، جس رات میں آیا وہ لیلۃ القدر، جس لمحے آیا وہ خیر من الف شہر، جس ماہ میں آیا وہ شہر رمضان یعنی مہینوں کا سردار، جس عبد خاص پر آیا وہ امام الرسل دانائے سبل مختار کل، جس امت کو ملا وہ کنتم خیر امہ۔ اس کتاب حمید و مجید، نور، ہدایت، شفا کی حرمت، عزت، عظمت کا حق ادا کر سکے ایسی زباں عالم کون و مقام ہے کہاں؟ یہ حقیقت جن و انس میں ہے عیاں کہ اسے عطا کرنے والے نے قیامت تک آنے والے ہر مومن پر لازم ٹھہرا دیا کہ لا یمسہ الا المطہرون، اسے صرف اور صرف پاک و پاکیزہ چھوئیں۔ یاد رکھو، اس کی حرمت کے عظیم تقاضوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا، اللہ کی بے پایہ رحمتوں کا حقدار بننا ہے تو اس کی تلاوت کے وقت مکمل توجہ اور مثالی سکوت لازم۔ اس فرقان نے نازل ہوتے ہی باطل پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ پورا جزیرہ عرب لرز اٹھا اور دنیا بھر کے اہل کتاب، کفار و مشرکین اس کی حرمت پامال کرنے کے لیے یک زباں ہو کر یوں چیخے اور چلائے کہ لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، نہ اسے سنو اور نہ خاموش رہو۔ اور یہ چیخنا چلانا آج تک ہے اور قیامت تک رہے گا۔ سویڈن و ڈنمارک اور فرانس میں حالیہ واقعات اس کی زندہ مثال ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بر صغیر جنوبی ایشیا کے غلامی کی زنجیروں میں جکڑے مجبور و بے بس مسلمانوں نے دو قومی نظریہ کی بنیاد پر انسانی تاریخ کی بے مثال و لازوال، مخلص، بے لوث، سچی، نکھری شخصیات کے مالک علامہ اقبال اور قائد اعظم رحمہ اللہ کی قیادت میں جد و جہد کر کے تاریخ انسانیت کی انہونی کو ہونی بنایا اور پاکستان کی صورت میں ایک اسلامی جمہوری ملک دنیا کے نقشہ پر نمودار ہو گیا،
تو 56 اور 62 کے آئین کے بعد 10 اپریل 1973 کو آئین ساز کمیٹی نے رپورٹ پیش کی اور 14 اگست 1973 کا متفقہ قومی آئین نافذ ہو گیا۔ تو اس آئین نے حرمت قرآن کا تحفظ یوں مستحکم کیا کہ اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا۔ اس میں کوئی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بنے گا۔ اس ملک کا صدر اور وزیر اعظم مسلمان بن سکیں گے۔ آئین کی شق نمبر 227 شامل کر کے آئین کو مزید حرمت قرآن کا پاسباں بنا دیا گیا۔ اسی حرمت کے سلسلے میں 8ویں جماعت تک عربی کی تعلیم لازمی ٹھہرائی گئی اور اسی آئین نے قرآن حکیم کی اغلاط سے مبرہ اور محفوظ طباعت قوم پر لازم قرار دی۔ اب ہم آئین پاکستان کے حرمت قرآن سے متعلق اقدامات پر کہاں تک کاربند ہیں اور اپنے عملی اقدامات سے دنیا کو کیا باور کرا رہے ہیں، یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے۔ اگر ہم نے حرمت قرآن کے تقاضوں کو عملی جامہ پہنایا ہوتا تو کوئی بھی غیر مسلم حرمت قرآنی پامال کرنے کی جرت نہ کر سکتا۔ جس دن ہم میں یہ احساس اجاگر ہو گیا کہ ہم ایک نظریاتی قوم ہیں اور ہماری بنیاد و اساس قرآن حکیم ہے اور اس کی حرمت پر کٹ مرنا ہماری پہچان ہے، آئین مستحکم تو قوم مستحکم اور قوم مستحکم تو پاکستان مستحکم۔ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔